علم ایسا نور ہے کہ جس کے قلوب و اذہان میں علم کا یہ نور آ گیا نا تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس علم سے مراد دینی علم ہے، یعنی جس بندے کے پاس علم آ جاتا ہے نا تو وہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ہی لازمی ہے، یعنی ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر دو چیزیں ہوں گی نا وہ علم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا تو اس کے پاس علم نہیں آئے گا، اس سے کیا کرے، اپنا پیچھا چھڑا لے۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جو شرمیلا ہے، یعنی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے استاد کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے یا کوئی بھی بڑا ہے کوئی بات کر رہا ہے تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی نا تو کیا ہے، شرمیلا ہے۔ تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرمیلا بھی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ تکبر کی وجہ سے کہ یار میں پوچھوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یار اس کو ابھی تک یہ مسئلہ نہیں آتا یا یہ بات نہیں آتی، یا اگر اسکول میں یا مدرسے میں یا کسی کے استاد کے سامنے سے اگر کوئی بات پوچھے گا تو لوگ یا بچے یہ کہیں گے کہ یار یہ آسان سی بات اس کو نہیں آتی۔ تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی نا اس کو علم نہیں آئے گا۔ پہلی چیز کیا ہے، شرمیلا کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے یا جو بات تمہیں لگے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا ہے، علم حاصل کرنے میں سمجھنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے، تکبر کی وجہ سے یار میرا یہ اسٹیٹس ہے، میں جو ہے نا یہ پوچھ نہیں سکتا، مجھے یہ نہیں آتا تو میں یہ پوچھ کر اپنا اسٹیٹس خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں، یہ دو خامیاں ہوگی نا وہ علم کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں جن میں یعنی فقہ میں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جیسے آج ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ کیا ہے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ مسائل میں بھی ہم کیا ہے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو فقہ کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا، یعنی اتنا علم آیا تو آخر ایسا اتنا علم حاصل کیسے کیا؟ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو چیز مجھے آتی تھی نا وہ میں نے دوسروں کو بتانے میں کبھی آر محسوس نہیں کی، کنجوسی محسوس نہیں کی، یعنی جو چیز مجھے آتی تھی لوگوں کو سمجھانے بتانے میں، ان کو کیا ہے گائیڈ کرنے میں مجھے کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی، کبھی میں نے جھجک محسوس نہیں کی۔ میں نے کیا ہے لوگوں کو جو چیز نہیں آتی تھی اور جو مجھے آتا تھا وہ میں نے لوگوں کو بتایا، یعنی علم کو چھپایا نہیں، وہ لوگوں کو بتایا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو چیز مجھے نہیں آتی تھی نا وہ میں نے لوگوں سے پوچھنے میں آر محسوس نہیں کی، جھجک محسوس نہیں کی۔ جو چیز بھی مجھے نہیں آتی تھی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ کیا ہے، کیا اس طرح میں پوچھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم یہ کیا کہ جو مجھے آتا تھا وہ میں نے بتانے میں کنجوسی نہیں کی، اور جو مجھے نہیں آتا تھا وہ میں نے پوچھنے میں کنجوسی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا۔ یہ علم کی ایسی راہیں ہیں، گویا کہ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کہیں پر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا تو شرم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے کبھی بھی اس بات کو پوچھنے سے آر محسوس نہ کرنا، شرم بھی نہیں آنی چاہیے کہ بھئی میں اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک یہ بات نہیں۔ اور علم اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس سمندر کے نیچے جتنے جاؤ گے اور تمہیں موتی ہیرے جواہرات ملیں گے، جتنا نیچے جاؤ گے تمہیں اور ہیرے موتی جواہرات ملتے جائیں گے۔ علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک بندہ سارا علم حاصل کر گیا، کوئی بھی آج تک پورا علم حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے جو جتنا علم حاصل کرتا ہے وہ تھوڑا سا ہی حاصل کرتا ہے۔ تو کیا ہے علم حاصل کرنے میں نہ شرم محسوس کرنی ہے اور نہ ہی تکبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے اس مقام تک پہنچا دے گا کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ انصار کی عورتیں جو ہے نا بہت اچھی ہیں،
کیا ہے؟ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، کیونکہ وہ شرعی مسائل پوچھنے میں، کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے میں آر محسوس نہیں کرتی، جھجک محسوس نہیں کرتی، شرم محسوس نہیں کرتی۔ کیا ہوتی ہیں؟ جو بات سمجھ میں نہ آئے نا تو وہ پوچھ لیتی ہیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا جو یعنی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہتی ہاں بس ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو وضاحت کے ساتھ پوچھتی ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، جو علم نہیں آتا نا وہ پوچھ لیتی ہیں کہ یہ اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔